نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجر: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے علم میں ہے کہ آج پورے ملک میں قرآن حکیم کی جو بے حرمتی ایک دفعہ نہیں بار بار اور تسلسل کے ساتھ ہوئی ہے امریکیوں کے ہاتھوں، ان کے اوپر احتجاج کا دن منایا جا رہا ہے. چنانچہ بڑی ریلیز کراچی میں بھی نکلے گی، اسلام آباد میں نکلے گی، لاہور میں 2 دن قبل ایک بہت بڑا جلسہ ہوا اور میں حیران ہوں کہ اس کی خبر اخبارات میں بہت ہی معمولی سی آئی. اتنا بڑا جلسہ، لیکن نہ اس کی تصویر اور نہ ہی اس کے مقررین کی تصویر، کیونکہ چھوٹے چھوٹے جلسے جو ہیں ان کی تصویریں جو ہیں اور ان کی تقریروں کے جو ہے خبریں بڑی لمبی لگائی جاتی ہیں. بہرحال اب یہ کون سے تار ہیں جو پیچھے سے ہل رہے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. ساتھ ہی ایک واقعہ کچھ عرصے پہلے میرے ساتھ پیش آیا ہے. قرآن کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے غیروں کے ہاتھوں، اس کے ساتھ ہی کچھ اپنوں کا بھی ظلم و ستم ہے، جن میں سے ایک ظلم و ستم کا ہدف میں بنا ہوں. میرے بارے میں یہ خبر اڑائی گئی ہے کہ میں قرآن مجید کی محفوظ ہونے کا قائل نہیں ہوں، بلکہ میرے نزدیک قرآن مجید کے اندر غلطیاں ہیں. میں پوری شدت کے ساتھ اس کی نفی کر چکا ہوں. ہمارا جو تازہ ندائے خلافت ہے اس کے سرورق پر اس کی نفی شائع کی ہے، اخبارات کو دیے ہیں. بہرحال ان کو کچھ لوگ شائع کرتے ہیں، کچھ نہیں شائع کرتے، لیکن آج میں ان دونوں موضوعات کو اپنی گفتگو کے اندر جمع کر رہا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا. دی ریممبرنس، دی ریمائنڈنگ. قرآن کو ذکر کیوں کہا ہے؟ کہ جو بنیادی تعلیم ہے وہ فطرت انسانی میں موجود ہے، صرف یہ ہے کہ اس پر ذہول کے پردے طاری ہو گئے، بھول کے، ذہول کے، نسیان کے، یا ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے دل کے اوپر زنگ آ گیا ہے. جیسے لالٹین کے اوپر دھواں آ جائے تو اس کی روشنی اندر ہی بند ہو جاتی ہے، باہر نہیں نکل سکتی. تو روشنی تو ہے اندر، نور فطرت اللہ نے رکھا ہوا ہے، روحانی نور ہے موجود، لیکن یہ کہ پردے پڑ گئے ہیں. آسمانی کتابیں آتی ہیں ان پردوں کو اٹھانے کے لیے. آپ لالٹین کی چمنی کو صاف کر دیجئے، آپ کو روشنی پیدا نہیں کرنی، روشنی تو اندر تھی اس کے، وہ تو دھواں اوپر آ گیا تھا، اس لیے رکاوٹ ہو رہی تھی. اس لیے آسمانی کتابوں کو الذکر، قرآن سب سے بڑا الذکر ہے. فرمایا ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہ آیت ایک اعتبار سے بڑی اہم ہے، اور میری جو تقاریر ہوتی ہیں تکمیل نبوت و رسالت کے مظاہر پر، اس میں میں اس مسئلے کو خاص طور پر بیان کرتا ہوں
کہ ویسے تو تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، اور سورہ مائدہ میں فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے ہی تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ پھر اسی رکوع میں فرمایا، یہ 7واں رکوع ہے سورہ مائدہ کا، کہ انجیل کے اندر فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل میں سابقہ کتابیں کچھ انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات تھیں جو دی گئیں۔ اس کے حوالے سے آپ لفظ ذہن میں رکھیے، 10 کمانڈمنٹس، 10 احکام، احکام عشرہ، تورات کے مشہور ترین تو وہی ہے۔ تو بچپن میں تو صرف یہی بتایا جاتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کیوں کرو اور یہ کیوں نہ کرو، یہ تو جب بچہ بڑا ہوگا، اس کا ذہن جو ہے پختہ ہو جائے گا، تب اس کی سمجھ میں آئے گا نا۔ لہذا جب نوع انسانی بالغ ہو گئی عقلی اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، تب پھر یہ الذکر، یہ قرآن نازل کر دیا گیا، اور چونکہ اب نبوت ختم تھی، کوئی اور نبی آنا نہیں ہے، لہذا اسے محفوظ کر دیا گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کا، اس کی حرمت کا، اس میں تحریف کا راستہ روکنے کا، اس کی گمشدگی سے سد باب، یہ سب اللہ کے ذمے ہے۔ اور اگر واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری نہ لی ہوتی تو جیسے یہودیوں نے تورات میں تحریف کی اور عیسائیوں نے انجیل میں، ہم بھی کبھی نہ بخشتے قرآن کو، ہم ان سے کم نہیں ہیں، لہذا ہم بھی ترجموں میں تحریف ہوئی ہے، تفسیروں میں تحریف ہوئی ہے۔ اقبال کہتا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، متن نہیں بدل سکتا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسی حفاظت کے ذمے سورہ حامیم سجدہ میں بڑی پیاری آیت آئی ہے، بہت پیاری آیت۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ قرآن مجید کے لیے مجید، حکیم، اب یہاں عزیز کا لفظ، کتاب عزیز، عزیز کہتے ہیں با اختیار، طاقتور، پنجابی میں کہتے ٹھاڈا، مضبوط، یہ بڑی مضبوط کتاب ہے، بڑی طاقتور کتاب ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ یہ قرآن اپنی جگہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی اس پر حملہ کر ہی نہیں سکتا، باطل ناحق جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، نہ سامنے سے اور نہ پشت کی طرف سے۔ اور یہ کیا ہے؟ تنزیل من حکیم حمید، اس کا اتارا جانا ہے اس ذات کی طرف سے جو بہت مضبوط ہے، مستحکم ہے، حکمت والی ہے، اور ستودہ صفات ہے کہ اس کی آپ سے آپ حمد ہو رہی ہے۔ تیسری آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے دیکھیے اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے قرآن اس کی جو کتاب میں اس سے پہلے اس کے سامنے موجود ہے۔ کتاب تورات موجود تو تھی نا، اگرچہ وہ تحریف شدہ تھی، زبور تھی تو صحیح نا، انجیل اور انبیاء کے صحف موجود تھے، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، لیکن تصدیق کرتا ہے صحیح باتوں کی، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور محافظ ہے، یعنی اس کی تعلیمات کے اندر اگر کوئی تحریف ہوئی ہے تو اس کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ قرآن مجید نہ صرف اپنی حفاظت کرتا ہے بلکہ سابقہ جتنی کتابیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، آسمانی کتابیں، ان سب کا بھی وہ محافظ ہے، پہرے دار ہے، چوکی دار ہے۔ اب دیکھیے ایک نیا مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میری بات کی گفتگو کا تعلق ان آیات سے آپ کے سامنے آئے گا۔ ایک جگہ فرمایا آخری پارے میں، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ تو قرآن ہے بڑا بزرگ، مجد اور شان والا، اور یہ لوح محفوظ میں ہے۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، تختی لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے، پتھر کی بھی ہوتی تھی، ہم تختیاں لکھا کرتے تھے، سلیٹ ہوتی تھی وہ پتھر کی ہوتی تھی، تو یہ لوح ہے، لوح محفوظ، ایک محفوظ لوح ہے، تختی ہے جس پر یہ قرآن لکھا ہوا ہے۔
یہ لوح محفوظ کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ضمانت کیا ہے؟ 3 آیتیں ہیں قرآن مجید کی۔ اس کو فرمایا سورہ بروج میں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، اس کی جو آخری آیت ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ 2 آیتیں آخری ہیں۔ سورہ واقعہ میں فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ تو قرآن ہے کریم، بہت باعزت، بہت ہی بلند مرتبہ، اور یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں، مکنون چھپی ہوئی کتاب۔ ہمارے پاس کتاب تو کھلی ہوئی ہے، چھپی ہوئی تو نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک اور کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر صرف نہایت پاک ہستیاں، نہایت پاک یعنی ملائکہ مقربین۔ وہ اصل قرآن اس کتاب مکنون میں ہے، کتاب مکنون چھپی ہوئی کتاب۔ پھر ایک جگہ فرمایا سورہ زخرف میں انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ قرآن بہت بلند و بالا ہے، العلی الحکیم، بڑا حکمت بھرا ہوا ہے، اور یہ ہمارے پاس ہے ام الکتاب کے اندر، لدینا ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے۔ تو لوح محفوظ، کتاب مکنون، ام الکتاب، اصل قرآن وہاں ہے۔ میں نے یہ بات سمجھانے کے لیے اپنے درسوں میں کہہ دی کہ اصل قرآن وہاں ہے، ہمارے پاس نقول ہیں قرآن کی، کہ جیسے ہائی کورٹ نے ججمنٹ لکھ دیا، وہ ججمنٹ وہی رہے گا، آپ اس کی نقل لے سکتے ہیں، مدعی لے سکتا ہے، مدعا علیہ لے سکتا ہے۔ وہ مدعا علیہ کو کہیں اپیل کرنی ہے یا مدعی کو اپیل کرنی ہے تو سب سے پہلے تو اسے ضرورت ہوگی کہ ہائی کورٹ کا ڈیسیجن، تبھی تو وہ سپریم کورٹ جائے گا۔ تو اسے کہتے ہیں اٹیسٹڈ کاپیز، وہ کاپی دی جاتی ہے، اس کے اوپر اٹیسٹیشن ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے، مطابق اصل ہے۔ اور پچھلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بہرحال نقل کی جا رہی ہے تو یا تو ہاتھ سے لکھا جا رہا ہے، نقل کی غلطی ہو سکتی تھی کہ نہیں، یا یہ ہے کہ ٹائپ ہو رہی ہے، انگریزی کا ججمنٹ ہے ٹائپ ہو رہا ہے، اس میں بھی غلطی ہو سکتی۔ آج کل جو ہوا ہے ہماری ٹیکنالوجی، فوٹو سٹیٹ ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس میں ایک شوشے کا فرق نہیں ہو سکتا، ایک شوشے کا فرق، وہ تو جوں کا تو عکس ہے، فوٹو سٹیٹ ہے۔ تو یوں سمجھیے، میں نے چونکہ یہ کہہ دیا کہ اصل میں تو قرآن وہ ہے لوح محفوظ میں، کتاب مکنون میں، ام الکتاب میں، یہ اس کی مصدقہ نقول ہیں، اٹیسٹڈ کاپی جو ہمارے پاس ہے۔ اس پر ہندوستان کے ایک عالم نے، دہلی کے ہیں مولانا اخلاق حسین قاسمی، انہوں نے گرفت کی کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے، یہ اہل علم کے حلقوں میں بات کی جائے تو وہ تو اس کی داد بھی دیں گے، عام آدمی پر برا اثر پڑے گا کہ یہ اصل قرآن نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو میں نے اس پہ مان لیا، لکھ دیا کہ آئندہ میں یہ بات کبھی نہیں کہوں گا۔ آج تو چونکہ ساری داستان آپ کو سنانی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کی بہترین مثال جو آج میں آپ کو دے رہا ہوں، ہمارے اندر جو روح ہے، جسے اللہ نے کہا من روحی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اے فرشتوں جب میں اس آدم کو بنا لوں، اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا ان کے سامنے، اس کے سامنے سجدے کے اندر۔ یہ روح جو ہے ذات باری تعالی سے چل کر ہماری تک آئی ہے، میرے اندر، میرے قلب میں ہے۔ وہی تو میں نے کہا تھا، وہی چیزیں جیسے یاد دلانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ الذکرہ اسی لیے ہے، تذکرہ ہے، الذکر ہے۔ لیکن جیسے کہ پیاری مثال ہے، سورج کی کرن کروڑ ہاں ارب ہاں میل آ گئی ہے سورج سے یہاں، لیکن کیا سورج سے منقطع ہے؟ بتائیے، سورج سے تعلق کٹ گیا؟ نہیں، کروڑوں میل آ گئی ہے، سورج کی کرن ہے، لیکن سورج سے منسلک ہے۔ ارواح جو ہیں انسان کی آ گئی ہیں، کروڑوں انسانوں کے اندر ارواح ہیں اور ہزاروں سال سے آ رہی ہیں، لیکن ذات باری تعالی سے تعلق منقطع نہیں ہے۔ یہ تو ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم دنیا میں گم ہو گئے ہیں۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، ہم دنیا میں گم ہو گئے، یہ دوسری بات ہے۔ اسی طریقے سے قرآن، اصل قرآن لوح محفوظ میں،
اصل قرآن کتاب مکنون میں، اصل کتاب قرآن ام الکتاب میں، لیکن وہاں سے یہ نازل ہوا ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر حضرت محمد سے صحابہ کو منتقل ہوا، پھر تابعین کو منتقل ہوا، تبع تابعین کو منتقل ہوا، آج تک یہ منتقل ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر شوشے کا فرق نہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ میں پورا کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہا ہوں کہ میری طرف اس بات کی نسبت جھوٹ ہے، تہمت ہے، بہتان۔ یہ قرآن ہے، لیکن اصل قرآن وہاں ہے، اس کی یہ مصدقہ نقل ہے، اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپی ہے جو ہمارے پاس ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بھائی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ کیسے میں انکار کر دوں؟ قرآن کی آیات کا انکار کر دوں؟ اصل قرآن وہاں ہے، ہمارے پاس اٹیسٹڈ کاپیز ہیں، لیکن یہ مطابق اصل ہے، نقل مطابق اصل، شوشے کا فرق بھی نہیں۔ اب آگے چلیے، وہاں سے قرآن نازل ہوا اور دو واسطوں سے انسانوں تک پہنچا۔ وہاں سے لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے، ام الکتاب سے لیا کس نے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت جبرائیل سے سنا کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن لکھا ہوا نازل نہیں ہوا ہے، جان لیجئے اچھی طرح۔ سورہ نساء میں تو کہا گیا ہے کہ اے نبی، یہ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ لکھا ہوا کتاب قرآن اتارو ہمارے اوپر، جیسے کہ تورات جو ہے لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر، پتھر کی تختیوں کے اوپر جو ہے ہمیں موسیٰ کو دی گئی تھی، ہمیں بھی اتارو۔ لیکن نہیں، یہ آیا ہے حضرت جبرائیل کی زبان سے محمد الرسول اللہ کے کانوں تک، لیکن وہ کان دل کا کان ہے، یہ کان نہیں۔ پھر محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے صحابہ کے کانوں تک، یہ سماعت کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے، اور اس میں دو واسطے ہیں۔ اب ان دونوں واسطوں کی جو ہے قرآن مجید میں مدح کی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ تکویر، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ ہے جبرائیل کی شان، یہ قول ہے ایک رسول کریم کا، اور وہ رسول کریم کون ہے؟ جبرائیل، جو مطاع ہے، سارے فرشتے ان کا حکم مانتے ہیں، اور امین، امانت دار۔ مجال ہے کہ اس قرآن کے اندر جو منتقل کیا انہوں نے لوح محفوظ سے اور کتاب مکنون سے اور ام الکتاب سے، مجال ہے اس کے اندر کوئی رد و بدل کرے، اور پھر اس کو دل کی زبان، دل کے کانوں سے سنا محمد رسول اللہ نے، اور نکلا اب آپ کی زبان مبارک کے ذریعے سے، یہ بھی قول ہے۔ چنانچہ سورہ حاقہ کی آخری آیات کیا ہیں؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ تو میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو، مادی چیزیں، اور قسم کھاتا ہوں ان ساری غیب کی چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ قول جبرائیل، قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی شاعر نہیں ہے، ولا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، تم کم ہی مانتے ہو، ولا بقول کاہن، اور یہ کوئی کاہن نہیں ہے۔ اس اعتبار سے وہ جو پہلی کڑی تھی جبرائیل، ان کی بھی شان بیان ہو گئی، اور دوسری کڑی محمد الرسول اللہ، اس کی شان بھی بیان ہو گئی۔ حضور سے سنا اور لوگوں نے یاد کیا، سینکڑوں حفاظ سینوں کے اندر محفوظ ہو گیا۔ اب دیکھیے، جب رسول تبلیغ کر رہے ہیں تو اس کا ذکر ہے سورہ جن میں۔ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ جو ہے تمام غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا کسی پر بھی، کسی پر بھی۔ لیکن جتنا کیٹیگوریکل یہ ہے، اس میں استثناء آ رہی ہے، الا من ارتضی من رسول
سوائے ان کے جو رسولوں میں سے اسے پسند ہو جائیں۔ ان کو تو غیب پر اطلاع دیتا ہے، غیب کی اطلاع نہ ہو تو رسول کیا ہوا؟ وہ تو عام آدمی ہے۔ حضور کو تو شب معراج میں جنت دکھا دی، دوزخ دکھا دی۔ ایک دفعہ نماز استسقاء پڑھتے ہوئے جنت سامنے آ گئی، دوزخ سامنے آ گئی، فرشتہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اصل ملکی شکل میں بھی آپ نے دیکھا، انسانی شکل میں تو بے تحاشا مرتبہ دیکھا۔ لہذا غیب اللہ ظاہر کرتا ہے، کل کا کل غیب نہیں، کل غیب تو اسی کے پاس ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا غیب پر، الا من ارتضی من رسول، سوائے ان رسولوں کے جنہیں وہ پسند کر لے۔ اب اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو جب رسول تبلیغ کرتے ہیں تو ان کے آگے آگے بھی ہمارے فرشتے چل رہے ہوتے ہیں پہرے دار، اور ان کے پیچھے بھی فرشتے چل رہے ہوتے ہیں۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ واقعتاً رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات صحیح صحیح پہنچا دیے۔ تو گویا کہ تبلیغ کے وقت بھی قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، اگرچہ اس پر بہت سا کلام ہے، کہ حضور قرآن پڑھ رہے تھے تو شیطان نے اس میں آواز ملا کر کچھ اور بھی شامل کر دیا، لیکن وہ روایت اتنی پختہ نہیں ہے، اور سورہ حج میں جو یہ ذکر آیا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ لیکن یہ کہ ایسا ہو سکتا تھا، لیکن فرشتوں کی فوج ہے آگے اور فرشتوں کی فوج ہے پیچھے، تو نہ کوئی آگے سے جو ہے جن شیطان جن جو ہے وہ اس میں کوئی گھپلا ڈال سکتا ہے، نہ پیچھے سے۔ لا یاتیہ الباطل من بین ایدیہ یدیہ ولا من خلفہ، نہ سامنے سے باطل حملہ آور ہو سکتا ہے، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، تو تاکہ صحیح صحیح وہی پیغام جو اللہ نے بھیجا ہے پہنچ جائے۔ اچھا، اسی ضمن میں آتا ہے کہ سورہ انعام جب نازل ہوئی تھی تو مکمل سورت ایک ہی وقت میں 20 رکوع ہے، کافی بڑی سورت ہے، اور اکثر بڑی صورتیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل ہوئی۔ سورہ انعام پوری نازل ہوئی ہے ایک ہی وقت میں، اور حضرت جبرائیل جب سورہ انعام کو لے کر اترے ہیں تو 70,000 فرشتے اس جلوس میں شامل تھے، 70,000 فرشتے۔ تو یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ، من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم۔ اب آگے چلیے، اب جو حضور پر دباؤ پڑتا تھا آپ بدلیں قرآن کو، یہ اٹ از ٹو ریجڈ، یہ تو ہماری کوئی بھی بات نہیں مانتا۔ بھائی دنیا میں اصول ہے گیو اینڈ ٹیک، کچھ ہماری مانو کچھ اپنی منواؤ، بدلو قرآن۔ یہ دباؤ کتنا شدید تھا میں چند آیات آپ کو بتا دیتا۔ سورہ یونس میں آیا ہے کہ یہ لوگ الذین لا یرجون لقاءنا، وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے محمد اس قرآن کے سوا کوئی قرآن پیش کرو یا اس کے اندر ترمیم کرو۔ ہماری جتنی مذمت تم کر دیتے ہو، ہمارے معبودوں کی جیسے نفی کر دیتے ہو، اٹس انبیئریبل، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یا تو قرآن کوئی اور لاؤ تو ہم مان لیں گے، یا اس قرآن میں ترمیم کرو، تبدیلی کرو۔ ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، تبدیل کرو اس کو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے جی سے اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے، میں بدلوں گا کیسے؟ میں تو پابند ہوں اس کا۔ مجھے تو اللہ نے اگر کبھی محبت بھری ڈانٹ پلائی ہے وہ بھی قرآن میں نے پہنچا دی تمہیں۔ عبس وتولی جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ ڈانٹ پل رہی ہے، محبت بڑی شفقت کے ساتھ، جیسے کوئی بجاز شفیق باپ جو ہے اپنے بچے کو کسی بات پر سرزنش کرتا ہے، حضور نے وہ بھی لا کے رکھ دی قرآن مجید کے اندر، ورنہ کوئی عام انسان ہوتا چھپا لیتا۔ یہ میرے معتقدین جو ہے کیا کہیں گے کہ اللہ جو ہے حضور سے ایسے بھی خطاب کرتا۔ یہ بھی فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے حلال ٹھہرائی ہے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے۔ اب یہ لمبا واقعہ ہے، سورہ تحریم کی پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے۔
تو یہ ساری باتیں رکھ دی ہیں. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر اس میں کوئی کمی کی تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. تو ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، جواب کیا ہوا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ آئے ہیں. آخر بشریت تھی نا حضور میں، آپ رسول تھے، نبی تھے، بشر بھی تو تھے نا، اور بشر کی ایک حد ہوتی ہے برداشت کرنے کی. ان کی مخالفت اتنی شدید ہو گئی، اتنا دباؤ پڑ رہا ہے، قرآن میں ترمیم کرو، بدلو اس کو. فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. اے نبی یہ تلے بیٹھے ہیں اس بات پر کہ آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ بچل جائیں اس قرآن سے جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کو، اور کچھ اور آپ کوئی اپنے جی سے گھڑ کر کوئی شے وہ آپ ان کے سامنے بیان کر دیں. الفاظ پھر سنیے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو وہی ہم نے کیا آپ کو اس سے وہ فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، بچلانا چاہتے ہیں. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ افترا کر کے اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی چیز ہماری طرف منسوب کر دو. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اے نبی پھر ان کی دشمنی ختم ہو جائے گی، یہ آپ کو اپنا بڑا محبوب اپنا دوست بنا لیں گے. غصہ تو سارا قرآن پہ ہے. قرآن نفی کر رہا ہے ان کے شرک کی، قرآن نفی کر رہا ہے ان کے معبودوں کی. آپ سے تو کوئی ذاتی جھگڑا ہے ہی نہیں. اب اگلی آیت سنیے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. یہ ہے مقام بشریت. اور اے نبی اگر ہم نے آپ کے پاؤں جمائے نہ رکھے ہوتے، ہم نے لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے. یہ ہے بشریت. لیکن ہم نے تمہارے پاؤں جمائے رکھے، ہم نے آپ کو ثبات عطا کیا. اذا لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. اور اگر خدا نہ خواستہ، اگر بفرض محال آپ ان کے دباؤ میں آ کر کوئی غلط چیز ہماری طرف منسوب کر دیتے تو ہم آپ کو مزہ چکھاتے، دوہرا عذاب دنیا کا، دوہرا عذاب آخرت کا. الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى. رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نزول فرما لے، بندہ بندہ ہی ہے چاہے کتنا اونچا ہو جائے. یہ رب کی شان ہے. اذا لازقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. کوئی مددگار نہیں پاؤ گے اگر تم نے کہیں دباؤ میں آ کر قرآن مجید میں ترمیم کر دی. امکان کوئی ہے نہیں اس کا. لیکن ہم پر واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کی حفاظت کس درجے میں مطلوب ہے اللہ کو. اگر نبی بھی کوئی ترمیم کر دے تو ائمہ نیک نیت اس سے کریں گے کہ یہ بدماش نہیں مان رہے، چلو تھوڑی سی نرمی کر دوں تاکہ کچھ مان لے، بعد میں منوا لوں گا. اگر تناؤ رہا اسی طرح وہ کھینچے رہے میں بھی کھینچا رہا تو بات کیسے بڑھے گی آگے؟ ہو سکتا ہے انسان کو جو ہے وہ اس طرح کا کوئی خیال آ جائے. وسوسہ تو شیطان کا جو ہے وہ نبی کو بھی آ سکتا ہے، وسوسہ تو آ سکتا ہے. لیکن نہیں فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتَنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اگر کوئی شے اپنی طرف سے گھڑ کر ہمارے اوپر آپ لگا دیں گے تو پھر دوست بنا لیں گے، آپ کو خلیل بنا لیں گے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو کوئی عجب نہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی جانب جھک ہی جاتے. لیکن اگر ایسا ہو جاتا اذا لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. تو اے نبی اگر ایسا ہو جاتا بالفرض تو ہم تمہیں مزہ چکھاتے عذاب کا، دنیا میں بھی دوہرا اور آخرت میں بھی ہوگا. اب آخری آیت سنا رہا ہوں اس موضوع پر. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر بالفرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دیں، تقول قول تکلف کے ساتھ، اگر گھڑ کر بنا کر کوئی بات ہماری طرف جو ہے منسوب کر دیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ،
لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تو ہم انہیں پکڑیں گے ان کے داہنے ہاتھ سے اور گردن کاٹ دیں گے۔ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے بیان؟ پھر کہوں گا رب رب ہے، بندہ بندہ ہے، اور محمد کی شان بھی کیا ہے؟ پہلے عبد ہیں پھر رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، یہ دوسری بات ہے کہ عبدہ کلیتاً اللہ کا بندہ بن جانا اور ہے۔ بندے تو ہم بھی ہیں، اپنی حرص و ہوا کے بندے ہیں، اپنے مفادات کے بندے ہیں، دولت کے پجاری ہیں، کچھ اللہ کا کہنا بھی مان لیتے ہیں، تھوڑی سی جزوی بندگی اللہ کی بھی، یہ بندگی نہیں ہے۔ عبدہ، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار منتظر۔ ہم تو ہر وقت امیدی میں رہتے ہیں کہ کبھی اللہ کی طرف سے معرفت کی کوئی کرن ہمارے لیے بھی جگمگا اٹھے، کوئی اللہ کا پرتو ہم پر بھی پڑ جائے۔ اور وہ تھے کہ جن کا انتظار ہو رہا تھا شب معراج میں کہ آنے والے ہیں، آج آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ ہم منتظر ہیں، وہ منتظر۔ اب عربی کا یہ اصول دیکھیے، زیر ہے منتظر تو انتظار کرنے والا، اور زبر آ گیا منتظر تو جس کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی جو ہے وہ امام منتظر ہیں، جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر یہ اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دیں گے تو ہم پکڑیں گے داہنے ہاتھ سے اور ان کی شہرگ کاٹ دیں گے۔ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم ان کے کنبے والے، قبیلے والے، تو ان پر ایمان رکھنے والے بچا نہیں سکو گے انہیں۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، جو آڑے آ جائے، جو بچا لے، کوئی نہیں۔ تو میں نے اب تک کیا عرض کیا ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، ورنہ ہم نے تحریف کر دی ہوتی۔ ترجموں میں تحریف ہوئی، تفسیروں میں ہوئی۔ پھر یہ کہ کتاب عزیز ہے، اتنی مضبوط ہے، اس پر باطل نہ سامنے سے حملہ آور ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ پھر یہ کہ یاد نازل کی گئی حق کے ساتھ، جو سامنے موجود تھی کتابیں تورات انجیل، ان کی تصدیق کرتے ہوئے، اور ان کی حفاظت، چوکی دار، ان کی غلطیاں واضح کرنے والی کہ یہ اس میں تحریفیں ہوئی۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، اصل قرآن کہاں ہے؟ فی لوح محفوظ، فی کتاب مکنون، فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، وہاں سے آئی ہے۔ لیکن جیسے روح کا تعلق منقطع نہیں ہے ذات رب سے، اگرچہ میرے دل میں آ گئی ہے، جیسے سورج کی کرن سورج سے منقطع نہیں ہے اگرچہ یہاں زمین تک پہنچ گئی ہے، ایسے اس قرآن کا تعلق وہیں سے ہے، وہیں سے آ رہا ہے۔ یہ تنزیل دو مرحلوں میں ہوئی۔ قول و رسول کریم دو کے لیے آیا۔ پہلا رسول کریم جبرائیل، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، ان کے قول کے ذریعے سے محمد تک منتقل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کے قول کے ذریعے سے صحابہ تک منتقل ہوا۔ اور اس کے بعد یہ کہ اس تبلیغ کے ذریعے جب یہ قرآن پھیلا رہے تھے حضور، تو فرشتے سامنے بھی پیچھے بھی پہرے دار موجود تھے کہ کہیں کوئی شیاطین جن جو ہے اس کے اندر کوئی گھپلا پیدا نہ کر دے۔ اور حضور کے اوپر کتنا دباؤ تھا، کتنا دباؤ تھا، کتنا دباؤ تھا، ان تین آیتوں سے واضح ہو گیا۔ ائت بقرآن غیر ھذا ابدل قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اور فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، لیکن لولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اگر ہم نے آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا، پائے مبارک میں ثبات پیدا نہ کر دیا ہوتا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ان کی طرف جھک ہی جاتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہم آپ کو عذاب دیتے، دنیا میں بھی دوہرا اور آخرت میں بھی دوہرا۔ لیکن ایسا ہونے کا امکان نہیں۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں،
اس قرآن کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش صدیوں سے ہو رہی ہے۔ ظاہر بات ہے دشمن اسلام جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام کو، اس کے لیے دو کو ڈسکریڈٹ کرنا لازم ہے، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کو۔ حضور کی ذات مبارکہ اور قرآن مجید مل کر بنتے بینہ۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، رسول جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور جو تلاوت کر رہے ہیں بڑے پاکیزہ صحیفے جن میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہے واضح۔ یہ جو دونوں ملتے ہیں تو بینہ بنتی ہے، واضح دلیل اللہ کی آخری حجت نوع انسانی پر۔ لہذا اسلام کو بگاڑنا ہے تو حضور کی شخصیت کو داغدار کر دیجیے۔ اجی یہ مرگی کا دورہ پڑتا تھا، یہ خامخواہ لوگوں نے کہا وہی آتی تھی، یہ کہا ہے، مغرب کے فلسفیوں نے کہا ہے، سائنسدانوں نے کہا ہے۔ اجی یہ ہیلوسینیشنز تھی۔ ہیلوسینیشن ہوتی کیا؟ کان بجنے لگے آپ کے، کوئی آواز نہیں ہے، کان کہہ رہا ہے کہ ہے آواز، ہے ہی نہیں، میرے کان بج رہے ہیں۔ یا ہیلوسینیشن ہوتی ہے آنکھ کچھ چیز دیکھ رہی ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ یہ ہیلوسینیشنز تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ پھر حضور کی سیرت کو داغدار کیا، ارے انہوں نے اتنی شادیاں کی، 11 شادیاں کی، یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد۔ رنگیلا رسول نام کی کتاب لکھ دی تھی نا راجپال نے، جس پر کہ غازی علم الدین نے اسے مارا ہے خنجروں کے ساتھ اور ختم کیا۔ اسی پر رشدی نے کتاب لکھ دی بدبخت نے، اسی موضوع پر تسلیمہ نسرین نے لکھ دی، یہی گند اچھالا ہے ایچ جی ویلز نے۔ یہ سارا کچھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ محمد کو داغدار کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، خود بخود ختم ہو جائے گا۔ مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماوست، اے مسلمان اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا دو صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ دین تو نام ہی محمد کا ہے۔ دی ہماوست، اگر بے او نہ رسیدی تمام مولا بیست، اگر ان تک نہ پہنچو تو موحد بن جاؤ، بڑے اچھے آدمی بن جاؤ، بڑی چیریٹی کے ادارے قائم کر دو، بڑے فاؤنڈیشن قائم کر دو، کینسر کا ہسپتال بنا دو، فلاں کر دو فلاں کر دو، زیرو ہے۔ اگر محمد کے قدموں میں نہیں ہو تو کوئی عمل آپ کا جو ہے اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ دوسرے قرآن کو ڈسکریڈٹ کرنا۔ اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، کچھ لوگوں کے علم میں ہوگا، جب فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی تھی 1914 سے جو شروع ہوئی تھی 1918 تک، لارڈ جارج تھا اس وقت وزیر اعظم انگلستان کا، اس نے ہاؤس آف کامنز کے اندر قرآن کا نسخہ لہرایا اور کہا جب تک یہ کتاب دنیا میں ہے دنیا میں امن نہیں ہو سکتا، یہ خونی کتاب ہے، یہ جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے۔ یہی آج پورا مغرب کہہ رہا ہے، بش کہہ رہا ہے، بش کے نیو کونز کہہ رہے ہیں، زائنسٹ کہہ رہے ہیں، چاہے وہ یہودی زائنسٹ ہیں یا کرسچین زائنسٹ۔ اب یہ لفظ آپ نے پہلی دفعہ سنے ہوں گے، کرسچین زائنسٹ، جو یہودی زائنسٹ سے بڑھ کر اسرائیل کے اس وقت جو ہیں سپورٹرز ہیں امریکہ کے اندر۔ تو یہ سارا کام کیا ہو رہا ہے؟ قرآن یہ تو فتنہ اور فساد پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ امریکیوں نے نصاب کی کتابوں سے جہاد اور قتال کی آیتیں نکلوا دی، سعودی عرب میں نکلوا دی، ہمارے ہاں نکل رہی ہیں۔ یہ آغا خان فاؤنڈیشن کیا کرنے آیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے جو ہمارے کسی طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے بچوں کی پڑھنے والی کتابیں، نصاب کی کتابیں ان میں آ گیا، اب وہ نکالا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں خطبوں میں جو وہاں کے امام ہیں انہیں روک دیا گیا ہے، نہ جہاد اور قتال کی کوئی آیت بیان کرو اور نہ یہود اور نصارہ کے اوپر جو تنقید قرآن میں آئی ہے اسے بیان کرو۔ اس درجے طوفان ہے، دری طوفان موج افزا، موج افزا طوفان، دری دریائے بے پایاں، دری طوفان موج افزا، اس طریقے سے آ رہا طوفان۔
پھر پچھلے دنوں شاید بہت سے حضرات نے نوٹ کیا، کلکتہ ہائی کورٹ نے ورڈکٹ دے دیا تھا کہ اس قرآن کے اوپر بین لگنا چاہیے. یہ تو خونی کتاب ہے، یہ جہاد قتال، اس کے نزدیک تو روحانیت کا سب سے اونچا مقام ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کے محبوب بندے تو وہ ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہ روحانیت کا بلند ترین مقام ہے قرآن مجید کے نزدیک. لیکن اس قرآن کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک بڑی سازش ہوئی تھی، اسرائیل نے کی تھی، ایک تحریف شدہ قرآن شائع کیا ملینز کی تعداد میں اور افریقی ممالک میں عام کر دیا، تاکہ 50 سال بعد لوگ کہیں گے اجی دیکھیے قرآن یہ قرآن ہے، اس میں تو یہ بات یوں لکھی ہوئی ہے، یوں تو نہیں لکھی ہوئی. کنٹروورسی تو شروع ہو جائے گی نا. اب آپ لاکھ وضاحتیں کرتے پھریے، اس کا توڑ کیا. اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے، ثواب دے. جمال عبد الناصر کھڑا ہو گیا، جو بھی کچھ تھا یہ اس کی خدمت بہت بڑی ہے. قرآن مجید کی ٹیپس تیار کروائے شیخ محمود خلیل الحصری رحمۃ اللہ علیہ اور قاری عبد الباسط محمد عبد الصمد. پورا قرآن ٹیپ ریکارڈ کے اندر، ٹیپس کے اندر محفوظ کر دیا گیا اور لاکھوں اس کے نسخے جو ہے عام کر دیے. یہ ہے اصل قرآن. اور دوسری کوشش کی سعودی عرب کے حکمرانوں نے، وہ جیسے بھی ہیں اپنی جگہ، وہ میں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک فاؤنڈیشن قائم کی، قرآن فاؤنڈیشن. میں سمجھتا ہوں کہ اب تک وہاں سے جو نسخے چھپے ہیں کروڑوں کی تعداد ہوگی، حاجیوں کو مفت تقسیم ہو رہا. ایسا عمدہ کاغذ پاکستان میں تو ہم دیکھ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے. ایسا آرٹ پیپر، ایسی خوبصورت طباعت اور جلد جو یہاں 1000 روپے میں کوئی نہیں بنا کے دے گا آپ کو، وہ جلد. اب وہ تقسیم ہوا، لاکھوں کی تعداد کے اندر تقسیم ہوا ہے. حاجی جائے لے آئے. اس کے ترجمے بھی، اردو ترجمہ بھی اب شائع کر دیا ہے. تو یہ ساری کوششیں ہوئی ہے قرآن کی حفاظت کے لیے. ایک سازش کچھ ہی عرصے پہلے ہوئی تھی. یمن کی کچھ غاروں میں سے کچھ اوراق نکل آئے، برآمد ہو گئے، کچھ بوریوں میں بند تھے. اس میں قرآن مجید کی آیات کسی مختلف طریقے سے لکھی ہوئی تھی. شور مچ گیا. لو جی قرآن، پرانا قرآن یہ نکل کے آیا ہے، یہ غار سے برآمد ہوا ہے، یہ تو آپ کا جو خط ہے اس سے مختلف ہے. اس کی بھی پھر وضاحت کرنی پڑی. ہوا کیا تھا اصل میں کہ قرآن جب نازل ہوا تو لوگوں کے لیے، ان پڑھ قوم تھی نا، امی قوم تھی، ان کے لیے گرامر سیکھنا اور قرات سیکھنا آسان کام تو نہیں تھا. تو اپنے اپنے لہجے میں پڑھ لو، کوئی حرج نہیں، اپنے لہجے میں پڑھ لو. 7 احرف، 7 لہجوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو پڑھتے تھے وہی لکھنے بھی لگے. یہ فتنہ جب اٹھ رہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں، تو اللہ نے انہیں توفیق دی، سارے نسخے جمع کر لیے. پھر ایک نسخہ اوتھینٹک تیار کیا گیا، رسم الخط. اسے کہتے ہیں رسم عثمانی، رسم کہتے ہیں رسم الخط. رسم الخط ایک ہے رومن ABC، ایک ہے الف با تا رسم الخط. تو ایک رسم الخط کے اوپر پوری امت کو مجتمع کر دیا، اس کی مصدقہ کاپیاں بھیج دی مختلف علاقوں میں. آج بھی آپ جائیے استنبول کے بہت بڑے عجائب گھر میں، جہاں نوادرات اور تبرکات جمع ہیں، وہاں پر آپ کو وہ قرآن مل جائے گا. اور تاشقند میں وہ قرآن بھی محفوظ تھا. اب میں نہیں کہہ سکتا کیا حال ہے، کہ جس پر خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے، اور ان کی اہلیہ نے، حضرت نائلہ نے اپنے ہاتھ سے وار روکنا چاہا ہے تو ان کی انگلیاں کٹی ہیں، اور اس کا خون جو ہے، کیونکہ اس وقت حضرت عثمان تو اطمینان سے بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، انہیں پرواہ نہیں تھی، کر دو قتل مجھے، بھئی میرے اگر کوئی خطائیں ہیں بھی تو تم اپنے لے جاؤ، میں تو کسی کا خون جو ہے نہیں بہاؤں گا. بہرحال وہ قرآن بھی محفوظ رہا ہے. یہ جو آخری پہلا پارہ ہے اس کی جو آخری آیات ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ کافی ہوگا اے نبی آپ کے لیے ان تمام دشمنوں کے مقابلے میں. وہاں پر خون کے دھبے لگے ہوئے.
تو یہ ہے وہ معجزہ کہ جو صادر ہوا کہ اب رسم الخط بھی ایک ہے، پوری دنیا میں ایک ہی رسم الخط کے اندر قرآن لکھا جا رہا ہے، حالانکہ قرآن لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، یہ نوٹ کر لیجیے۔ کتابت تو انسانوں نے کی ہے نا، لکھنے میں انسانوں سے کوئی فرق ہو رہا تھا، حضرت عثمان نے ایک متن کے اوپر پوری امت کو جمع کر دیا۔ ہمارے جمعے کے خطبوں میں کہتے ہیں جامع و آیات القرآن، یہ بہت مغالطہ ہے، آیات قرآنیہ تو جمع ہو چکی حضور کے زمانے میں اور کتابی شکل دی جا چکی حضرت ابوبکر کے عہد میں، حضرت عثمان کے زمانے میں جامع الامت علی رسم واحد، ایک ہی رسم الخط کے اوپر جسے رسم عثمانی کہتے ہیں، پوری امت کو آپ نے جمع کر دیا۔ بہرحال اب جو ہو رہا ہے معاملہ وہ اس اعتبار سے بڑا یونیک ہے۔ سوچئے آپ، بھائی فرض کیجئے کسی شخص نے بے حرمتی کر دی تھی قرآن کی، نیوز ویک نے کیوں چھاپا؟ کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے؟ کیوں چھاپا؟ یہ اس لیے چھاپا ہے کہ دلاورس دزدے کہ بکف چراغ دارد، چور کتنا طاقتور ہے اور کتنا خود اعتمادی ہے، دلاوری ہے اس میں کہ وہ ہاتھ میں چراغ لے کر آیا ہے چوری کرنے کے لیے۔ لوگ دیکھ لیں گے کون ہے، پہچان لیں گے، لیکن اسے ڈر ہی نہیں ہے۔ آج امریکہ کو کوئی ڈر نہیں، کرو جو مرضی ہے۔ اور وہاں کا آدمی عام طور پر سمجھ لیجئے، امریکی قوم عام طور پر سادہ لوح قوم ہے، سادہ لوح ہے۔ میں 1979 سے لے کر 2001 تک کم سے کم 40 مرتبہ گیا ہوں امریکہ، اور 3 ہفتے 4 ہفتے مہینہ بھر وہاں ٹھہرا ہوں۔ میں نے اس قوم کو اچھی طرح دیکھا، سادہ لوگ، ان کو زیادہ معلومات دنیا کی ہے ہی نہیں، بس کام کام کام، 5 دن کام، 2 دن عیش، پیے جاؤ شراب، یہ کرو وہ کرو، وہاں چلے جاؤ پکنک کرو، بس عیش۔ لیکن یہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا نے ان کے دماغوں کے اندر زہر بھر دیا، انہوں نے سارا ڈسکریڈٹ کیا ہے قرآن کو بھی اور محمد رسول اللہ کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن خونی کتاب ہے، جب تک یہ قرآن دنیا میں ہے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ لائٹ جارج کی بات آج گونج رہی ہے پوری دنیا کے اندر، لہذا ان کے سپاہی بڑے جو ہیں وہ سادہ لوگ دشمنی کے اندر شیر ہو گئے، اور وہ قرآن کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں زبان سے نہیں کہنا چاہتا کہ فلش میں بہایا جا رہا ہو قرآن مجید، ہوا ہے، لیکن یہ کیوں ہوا ہے اور کیوں اس کو ابھی جو رپورٹ کل آئی ہے FBI کی کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے بے شمار واقعات ہوئے، کیوں بیان کر رہے ہیں، چھپاتے کیوں نہیں ہیں؟ غور کیجئے، اس لیے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں ذرا مسلمانوں میں کوئی غیرت باقی ہے یا نہیں۔ عبد القادر روہیلا نے جیسے ٹیسٹ کیا تھا، اس وقت کا جو مغل بادشاہ تھا اس کو قتل کیا، اس کے آنکھیں نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں نوکے خنجر سے، اور پھر اس کے محل میں چلا گیا، وہاں اس کی بیویاں باندیاں، اور وہاں جا کر ایسے ہو گیا، اپنی تلوار بھی اتار دی، خنجر بھی اتار کے رکھ دیا، ڈھال بھی اندر رکھ دی، لیٹ گیا جیسے کہ سو رہا ہے۔ ٹیسٹ کر رہا تھا کہ یہ شہزادیاں، یہ بیگمات، ان میں کوئی ہے کوئی رمق غیرت کی کہ کوئی میرا خنجر اٹھا کر ہی گھونپنے کی کوشش تو کرے؟ کسی نے نہیں کہا۔ تو اس نے کہا کہ غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ روہیلا کس قدر ظالم جفاجو کینہ پرور تھا، نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں نوکے خنجر سے، یہ پہلا شعر ہے اس نظم کا۔ اور آخری شعر کیا ہے کہ اس نے کہا کہ غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ اب غیرت نہیں، حمیت نہیں، وہ ہمارا جائزہ لے رہے ہیں۔ جب کوئی آپریشن ہوتا ہے، جب اینستھیزیا دے دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہیں سے کوئی سوئی چبھا کر انہیں پتہ چلا کہ نہیں چلا، اینستھیزیا واقعی انڈر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ادھر جو ہے نشتر لگائیں اور ادھر وہ چیخ پڑے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو اس کو بھی کچھ سوئیاں چبھو کر دیکھتے ہیں۔ یہ اصل میں کام ہو رہا ہے ہماری غیرت کو ناپنے کا، جانچنے کا۔ اور یہاں بھی میں سلام کرتا ہوں طالبان کے افغانستان کو، میں افغانستان کو طالبان کے حوالے سے جانتا ہوں، میں کسی اور افغانستان سے واقف نہیں ہوں۔ سلام کرتا ہوں، سب سے پہلے خون ان کا جوش میں آیا ہے، انہوں نے کئی جانیں اپنی جو ہے ہلاک کر دی ہیں،
جب انہوں نے مظاہرہ کیا اور اس کے اوپر لاٹھی چارج ہوئے اور گولیاں چلی، جانے دے دی، زندہ ہیں ابھی، ان کے اندر حمیت ہے، غیرت ہے۔ ہمارا کیا حال تھا؟ ہم تو اب جاگے ہیں ذرا تھوڑا تھوڑا سا، کوئی ریلیاں نکال رہے ہیں، کوئی مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن وہ بات اور تھی، وہ تو وقت گزر گیا۔ جب عین وقت پر نہیں آیا، جیسے کہتے ہیں مشتے کے بعد از جنگ یاد آیت برکلائے خود می نمائند، جب جنگ ہو رہی تھی تب تو تمہیں مکہ یاد نہیں آیا، اب مکہ یاد آیا اپنے کلے کو دے مارو۔ جب لڑائی ہو رہی تھی اس وقت یاد آتا تھا جو تمہیں مکہ۔ بہرحال اب تو یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، تو یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اب اس سے دوسری طرف کا بات میں کر رہا ہوں، میرے بارے میں شوشہ چھیڑا گیا ہے کہ میں نے کہا کہ قرآن تو وہی قرآن ہے، یہ جو ہے یہ تو نقلیں ہیں، یہ محفوظ نہیں ہے، بس قرآن وہی محفوظ ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ، میں نے آپ کے سامنے اپنی بات پوری واضح کر دی، یہ قرآن محفوظ ہے۔ جیسے سورج کی کرن یہاں آ کر بھی سورج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میری اور آپ کی روح یہاں ہمارے جسم میں آ کر بھی اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اسی طرح قرآن یہاں آ گیا ہے، لیکن لوح محفوظ، کتاب مکنون اور ام الکتاب کے ساتھ اس کا تعلق برقرار ہے، منقطع نہیں ہے۔ اس میں ایک صاحب نے، ویسے تو یہ کہ اہل تشیع کا تو عام طور پر یہ ہمارا خیال ہے عام کہ اہل تشیع جو ہیں وہ قرآن کو محفوظ نہیں مانتے، ان کے واعظ قسم کے لوگ جو ہیں کہ جو ذرا واعظ کہہ کر روزی کمانے والے ذاکر لوگ، اور یہ خود اہل تشیع انہیں عالم نہیں مانتے، عالم ان کے ہوتے ہیں جن کو یہ کہتے ہیں مجتہد، یہ آیت اللہ ہیں، یہ مجتہد ہیں، یہ فلاں ہیں۔ بہرحال ان کے بارے میں یہ گمان تھا، لیکن میں گیا ایران، میں نے وہاں کے حالات دیکھے، میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط الزام ہے، یہ ان کے واعظین کا معاملہ ہے، ان کے ثقہ آدمیوں کا نہیں ہے۔ قرآن کی خدمت وہاں وہ بہت زور شور سے ہو رہی ہے، چھپ رہا ہے، تفسیریں چھپ رہی ہیں، اور پھر یہ کہ اب قرات اور حفظ کا فن ان کے ہاں آ گیا ہے کہ مصر سے مقابلہ کر رہے ہیں ان کے قاری۔ پہلے ہمارے یہاں مشہور تھا کہ کوئی شیعہ حافظ تو ہو ہی نہیں سکتا، قرآن مجید جو ہے اس سے ان کو لگاؤ ہے ہی نہیں، لیکن اب ہیں، حفاظ ہیں۔ بہرحال ان کا معاملہ یہ ہے، لیکن مصیبت یہ ہوئی اس ملک کے اندر، کچھ شیعہ علماء نے 10-11 نے میرے خلاف پریس کانفرنس کر دی، اسی کو جو وہ عتیق الرحمان گیلانی شخص جس نے کہ یہ شوشہ چھیڑا کہ ڈاکٹر صاحب کے خیال میں قرآن میں غلطیاں ہیں، لہذا اس کو لے کر انہوں نے کچھ اور اس میں گرم مسالہ اپنا اور ڈال دیا اور پریس کانفرنس کر دی۔ بہرحال میرے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو میں نے انہیں خط لکھا، یہ خط و کتابت چھپ جائے گی میثاق کے پرچے میں انشاءاللہ۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے چیلنج کیا ہے مناظرے کے لیے، میں تو مناظر نہیں ہوں، اور مناظرے سے کوئی بات جو ہے حل نہیں ہوا کرتی، وہ تو دنگا فساد ہوتا ہے، لیکن میں آپ کے پاس آنے کو تیار ہوں، یا آپ میرے پاس آئیے۔ میں نے دعوت دی تھی آج کے لیے انہیں، 27 تاریخ کو شام کو عشاء کے بعد میرے پاس آئیے، 11 کے 11 علماء کو ان کے خطوط بھیجے ہم نے، آئیے میرے ہاں، عشائیہ تناول فرمائیے اور مجھے بتائیے مجھ سے کیا شکایت ہے، کیا غلطی ہے، کیا میں نے کیا ہے جس کی وجہ سے آپ پریس کانفرنس تک پہنچ گئے، مجھے بتائیے، میرا حق نصیحت ادا کیجئے۔ افسوس صد افسوس کے جواب آ گیا کہ نہیں، ہم نہیں آئیں گے، بس مناظرہ کر لو، آ کر مناظرہ کرو چینل کے اوپر، یہ جو کیو ٹی وی تمہارا جو ہے درس قرآن نشر کرتا ہے اسی پر آؤ، ہم سے مناظرہ کرو۔ میں نے کہا بھائی میں مناظرے کا آدمی ہوں ہی نہیں، مناظرہ ایک فن ہے، علیحدہ فن ہے، میں تو قرآن کا ادنا طالب علم ہوں یا مبلغ ہوں، جتنا قرآن اللہ نے مجھے سکھا دیا پڑھا دیا اتنا لوگوں تک بھی بانٹ رہا ہوں، بس اللہ خیر صلی اللہ یعطی وانا القاسم، حضور نے فرمایا دینے والا اللہ، میں تو تقسیم کر رہا ہوں، علم تقسیم کر رہا ہوں، دے رہا ہے اللہ، میں کسی کو علم نہیں دے سکتا، ہاں میری کوشش ہے، لگا ہوا ہوں۔ تو اب میں نے انہیں خط لکھا ہے آج کہ آپ نے تو میری دعوت ٹھکرا دی، لیکن لکھ دیا تھا کہ آپ جب چاہیں ہمارے ہاں آ سکتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ میں نے کہا آپ نے جو دعوت دی ہے شکریہ، اب میں آپ کے ٹائم فکس کر کے بتا رہا ہوں، میں یکم کو دوبارہ کراچی آؤں گا
اور اس شام کو عشاء کے لیے آپ مجھے جہاں چاہے بلا لیں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ افہام و تفہیم چاہتا ہوں میں۔ یہ رینڈ کارپوریشن نے جو لکھا ہے اس کے اوپر عمل نہ کریں ہم۔ رینڈ کارپوریشن نے کہا ہے کہ مسلمان 4 طرح کے ہیں۔ ایک فنڈامنٹلسٹ ہیں جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں، وہ تو ہمارے دشمن نمبر 1 ہیں، ہم نے ختم کر کے رہنا ہے۔ ایک ٹریڈیشنلسٹ علماء ہیں، قال اللہ و قال رسول کے جاننے والے ہیں۔ یہ فی نفس ہی تو خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے۔ انہیں علیحدہ رکھو ایک دوسرے سے۔ تیسرے ماڈرنسٹ ہیں جو اسلام کی ایسی تعبیریں کر رہے ہیں جو ہمارے خیالات کے مطابق ہیں، تو یہ کہتے ہیں ان کو ذرا اٹھاؤ، ان کو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ایکسپوژر دو، یہ ہے ہمارے اصل آدمی، بڑے کام کے آدمی ہیں۔ اور چوتھے ہیں جو خود ہی سیکولر ہیں، پورے کے پورے مذہب سے کوئی سروکار ہی نہیں، تو وہ تو ہمارے ہیں ہی ہیں۔ یہ 4 طرح کے آدمی ہیں۔ اور فنڈامنٹلسٹ کے بارے میں اور ٹریڈیشنلسٹ کے بارے میں کہا انہیں آپس میں لڑائی رکھو۔ وہ کام کر رہے ہیں بھائی آپ مجھے مناظرے کی دعوت دے کر لڑائی چاہتے ہیں؟ اکثر و بیشتر جب مناظرے ہوتے تھے شیعہ سنی یا دیوبندی بریلوی یا مسلمانوں کا فساد ہوتا تھا کہ نہیں؟ لڑائی دنگا ہوتا تھا بعد میں۔ مناظرہ مجھے نہیں چاہیے، میں مناظر ہوں ہی نہیں۔ اس کی ایک خاص تربیت ہوتی ہے، خاص مزاج ہوتا ہے، مکھڑ آدمی ہو اور دوسرے کو ہر صورت میں زیر کرنا ہے کسی طریقے سے بھی، بائی ہک اور بائی کروک، کوئی اڑنگا لگا کے گرانا ہے، یہ نہیں ہے۔ میں تو سمجھنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے انہیں خط لکھ دیا ہے کہ 1 کو میں دوبارہ کراچی آ رہا ہوں، تو آپ مجھے جگہ فکس کر کے بتا دیں، میں حاضر ہو جاؤں گا، تاکہ کوئی افہام و تفہیم ہماری ہو جائے۔ بہرحال یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے، یہ میثاق کا آئندہ پرچہ جو ہے اس میں چھپ جائے گا۔ ان کی پریس کانفرنس بھی، میرا خط بھی، پھر ان کا جواب بھی، پھر میرا دوسرا خط بھی، اس کا بھی آپ مطالعہ کیجیے گا۔ بدقسمتی سے وہ شخص جو ہے کراچی ہی میں کچھ بہت مخلص لوگ اسے ملے ہوئے ہیں، کارکن ہیں، عتیق الرحمان گیلانی کو۔ اس نے پہلے دعویٰ کیا تھا مہدی ہونے کا، مہدی موعود ہونے کا، اس پر بعض مقامات پر اس کی پٹائی ہوئی، تو اس نے کہا نہیں میں نے وہ اس مہدی کا میں نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس اصل مہدی سے آنے سے پہلے اور چھوٹے چھوٹے مہدی آئیں گے، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ یہ وہ صاحب ہے، دماغ پھرا ہوا ہے، اور فتنہ پیدا کرنا۔ اسی طریقے سے وہ نکال کے لایا کہیں سے کہ حضرت مولانا سید انور شاہ کاشمیری نے لکھ دیا کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ میں خدا کے بندے، کسی سے کسی وقت کوئی خطا ہو بھی گئی تو اس کو اچھال کر تم کیا لے رہے ہو؟ تم مسلمانوں کا اعتماد ختم کر رہے ہو علماء سے، جیسے مکھی ہوتی ہے وہ گندگی پر بیٹھتی ہے۔ یہ سارے کام میرے پاس آیا تھا وہ شخص، میں نے کہا تھا تم یہ کیا کام کر رہے ہو، مت کرو یہ کام۔ اسی پر غصے ہو کر، وہ تو چاہتا تھا میری کوئی تعین بڑی تحسین ہو جائے، وہ غصے ہو کر جو ہے آ کر یہ حملہ میرے اوپر کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔